بھی پکڑ لے. آپ اپنے شہر میں ہو کے جناب ڈر رہے ہو اور ایک آدمی کراچی سے چل کے آیا نہیں ڈر رہا. وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ تم آؤ کراچی, صبح شام چیلنج کرتے ہو تم. ہم اہل بیت کو پہلے مانتے ہیں لیکن اس کے بعد باقی صحابہ کو بھی مانتے ہیں. اے اللہ ہماری نسبت علماء حق کی طرف ہے. اصول تو یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسئلے پر بات ہوتی اور کسی پر بات نہیں ہوتی. ہماری نظر میں المحنث سے زیادہ اہم کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. بھائی میں نے 48 گھنٹے کا آپ کو ٹائم دیا تھا, آپ 48 آورز میں اتنا سا کلپ ریکارڈ کروا دیتے. تم کون سے اسلام کی بات کر رہے ہو؟ صدیوں سے وہ گھاس کھا رہے تھے وہ سارے لوگ بیٹھ کے. تو جو آپ کو آپ کے اسلاف سے ہٹا رہا ہے اور یہ کہہ کے کہ میں بابوں کو نہیں مانتا, اس کا مطلب وہ نیا بابا بن کے نئے بابی پن کی بنیاد رکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے سارے بابوں سے ہٹا کے سب کو کس کا مرید بناؤ, سب مجھے بابا سمجھے, باقی ساری قوم بابا لیس ہو جائے. وہ تو بابوں کی دو قسمیں, ایک گمراہ بابے اور ایک حق پرست بابے. تو پھر آپ اتوار کے دن یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ پولیس نے منع کیا؟ پولیس اگر منع کرے گی تو اس وقت بھی کرے گی اور کہے گی بعد میں نہیں بتانا. پولیس نے کہا کہ 48 گھنٹے کے بعد کہہ دینا کہ پولیس نے منع. تو یہ کون سی پولیس ہے بھائی؟ اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ المحنت میں لکھا کیا ہے, اور واقعی نہیں پتا تھا مجھے, کیونکہ ہمارے بنیادی عقائد تو العقیدہ طحاویہ میں ہے. تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے, کیونکہ ہمارے مدارس میں پڑھائی نہیں جاتی. اس کو تو آپ نے بہت اچھالا ہے. پھر ہم نے جب پڑھا تو ہم نے کہا یار یہ تو بالکل دو اور دو چار کی طرح قرآن و سنت کے مطابق ہے, تو اجماع امت سے ثابت ہے یہ عقیدے. تو مفتی طارق مسعود, فیمس اسکالر. او بھائی یہ اسلام لاوارث اور یتیم نہیں ہے کہ آج 15ویں صدی میں آپ کو کوئی انجینئر بتائے گا, کوئی پروفیسر بتائے گا. یہ وہی اسلام ہے جو محمود غزنوی کا اسلام تھا, جو ٹیپو سلطان کا اسلام تھا, جس پہ مغل بادشاہوں نے صدیوں ہندوستان پہ حکومت کی ہے. جو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے بر صغیر, جس میں بنگلہ دیش, برما, پشاور, کوئٹہ, یہ سارے علاقے آتے تھے, اس میں جس میں عرب کنٹریز بھی, جو خلافت عثمانیہ کا اسلام تھا 600 700 سال 400, یعنی اگر آپ بہت طول دینا چاہیں تو 600 700 سال بنتی ہے, اور کچھ سمیٹنا چاہیں تو 400 سال 350 سال کی وہ خلافت. اس سے پہلے خلافت تھی بنو عباس کی خلافت, اس میں بھی سارے قاضی حنفی, شافی, مالکی, حنبلی ہوا کرتے تھے. اس سے پہلے بنو امیہ کی خلافت, اس میں بھی زیادہ تر قاضی حنفی ہوا کرتے تھے. تو یہ جو آج جس اسلام کی بات ہو رہی ہے بھائی, یہ ایسا اسلام پیش کر رہے ہیں کہ آپ کو 1200-1300 سال کا اسلام غلط لگنے لگے گا. ہم جس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں نا رفع الیدین کے بغیر, میں رفع الیدین والی نماز بھی مانتا ہوں, لیکن رفع الیدین کے بغیر والی نماز بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سند متواتر کے ساتھ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے تھے. ترمذی کی بالکل صحیح حدیث ہے, انہوں نے نبی کو ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا. عبداللہ بن مسعود کے شاگرد علقمہ اور اسود رفع الیدین کے بغیر پڑھتے. ان کے شاگرد ابراہیم نخعی, ان کے شاگرد حماد الکوفی جو بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے ہیں, ان کے شاگرد امام حنیفہ, اور پھر پورا کوفہ جہاں حضرت علی نے دار الخلافہ بنایا, پھر کوفہ مسلمانوں کا دار الخلافہ بنا, وہاں سے مجاہدین پوری دنیا میں جہاد کرنے گئے. حضرت عثمان کے دور میں جب عبداللہ بن مسعود کوفہ میں تھے تو حضرت عثمان کے دور میں بر صغیر میں اسلام آیا, پھر وہ پھیلتا چلا گیا, کابل فتح ہوا, پشاور میں اسلام آیا. تو وہ جو مجاہدین آئے تھے صرف تلواریں اور بم لے کے نہیں آئے تھے, وہ نمازیں لے کے بھی آئے تھے. جو نمازیں وہ پشاور میں لے کر آئے, 1000 سال سے زیادہ اسی طرح سے نماز بھی پڑھی جا رہی ہے, اسی طرح سے 20 رکعت تراویح بھی پڑھی جا رہی ہے. عورتوں کی نماز سمٹ کے آئی تھی, وہ اسی طرح سے سمٹ کے. یہ حدیث کی کتابیں تو بہت بعد میں لکھی گئی ہیں, پشاور میں اسلام حدیث کی کتابوں سے پہلے آیا ہے. تم کون سے اسلام کی بات کر رہے ہو؟ صدیوں سے وہ گھاس کھا رہے تھے وہ سارے لوگ بیٹھ کے. تو جو آپ کو آپ کے اسلاف سے ہٹا رہا ہے اور یہ کہہ کے کہ میں بابوں کو نہیں مانتا, اس کا مطلب وہ نیا بابا بن کے نئے بابی پن کی بنیاد رکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے سارے بابوں سے ہٹا کے سب کو کس کا مرید بناؤ, سب مجھے بابا سمجھے, باقی ساری قوم بابا لیس ہو جائے. وہ تو بابوں کی دو قسمیں, ایک گمراہ بابے اور ایک حق پرست بابے. بابوں کے بغیر آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ جن حدیث کی کتابوں کے آپ حوالے دے رہے ہو یہ بھی بابوں نے ہی لکھی ہیں, اور بابوں کے بغیر اسلام میں تصور نہیں ہے. اس کی میں دلیل قرآن سے دوں گا. قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ نے امیین میں ایک پیغمبر کو بھیجا,
युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये पैगंबर सहाबा को किताब सिखाएंगे और हिकमत की बातें यानी हदीस क्या करेंगे, बताएंगे नहीं, बल्कि बोलते क्यों नहीं, तालीम कहते हैं, बताने को नहीं कहते, सिखाने को कहते हैं। नबी ने कुरान पेश नहीं किया, यारिज़ु अलैहिमुल किताब वल हिकमा होता फिर कुरान में, कि ये नबी इनके सामने कुरान और हदीस पेश कर देंगे, ना 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 ना, बल्कि क्या करेंगे, बोलते क्यों नहीं भाई, सिखाएंगे। हालांकि सहाबा की जबान अरबी, उनको कुरान अख्पल तरीके से खुद से समझ में नहीं आ सकता था, ना हदीस, बल्कि कुरान ने कहा ये किससे सीखेंगे, नबी से। अब आप बताओ, सहाबा नबी के बगैर कुरान नहीं सीख सकते, तो क्या ताबीईन सहाबा के बगैर, यानी जिसने नबी से सीखा हो उसके बगैर सीख सकते थे? तो ताबीईन के बाबे कौन थे, सहाबा। ताबीईन में बड़ा मकाम उनका होता है जिनका ताल्लुक बड़े सहाबा से था। हालांकि कुरान तो सब जानते थे, अरबी थी उनकी जबान भाई, हदीस तो सब जानते थे, लेकिन ताबीईन में जब आप अस्माउर रिजाल की किताबों में बहस करते हो किस ताबीई का मकाम बड़ा है, तो जिसका बड़े सहाबी से ताल्लुक उसका मकाम बड़ा, और जिसने बड़े सहाबी के साथ ज्यादा वक्त गुजारा उसका मकाम और ज्यादा बड़ा। तो ताबीईन ने सहाबा को बाबा बनाया है। अलकमा और असवद ने अब्दुल्ला बिन मसूद को बाबा बनाया, इकरिमा ने हजरत अब्बास को अब्दुल्ला बिन अब्बास को बाबा बनाया है, नाफे और सालिम ने अब्दुल्ला बिन उमर को बाबा बनाया है। उसके बाद ताबीईन फिर तबा ताबीईन क्या डायरेक्ट कुरान और सुन्नत समझ सकते थे? आप अस्माउर रिजाल की किताबों में जाओ ना, किसी तबा ताबी का नाम लिख के तहकीक करो तो बताएंगे इन्होंने किन किन से इल्म हासिल किया, किन किन से कुरान और सुन्नत को समझा है। समझते हो बात को? आप जाहिल बाबों की मिसालें पेश करके लोगों को बाबा लेस अगर बना रहे हो, इसका मतलब आप लोगों को कुरान और सुन्नत खिलवाड़ बना रहे हो। कुरान जिसके जो समझ में आए वो कुरान और सुन्नत की तशरीह शुरू कर दे। आगे फिर तबा ताबीन है, फिर उनका सिलसिला। मैं अपनी सनद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्हम्दुलिल्लाह पेश कर सकता हूं। हमारे दीनी मदारिस में जो तालिब इल्म फारिग होता है वो बता सकता है हमने बुखारी फलां से पढ़ी, जिससे पढ़ी उन्होंने बुखारी किससे पढ़ी, उन्होंने किससे पढ़ी, उन्होंने किससे पढ़ी, ये पूरा सिलसिला इमाम बुखारी तक, फिर इमाम बुखारी का सिलसिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। ये सारे बाबे हैं। जो इन बाबों से हट के हमें दीन पेश करेगा तो मेरे भाई वो उसका अपना इस्लाम होगा, उसको उठा के आप दीवार पे मार दो, फेंक दो आप। इमाम अबू हनीफा को हम क्यों फॉलो करते हैं? उन्होंने खुद से कुरान और हदीस नहीं समझा, उन्होंने हम्माद अल कूफी से समझा। हम्माद अल कूफी ने अपना नाइब बनाया इमाम हनीफा को कि मेरे बाद इनसे इल्म हासिल करो। हम्माद अल कूफी ने किससे समझा? इब्राहिम नकई से, उन्होंने अलकमा और असवद से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन मसूद से, उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हम कुरान जिससे पढ़ते हैं कारी से, उसकी सनद हमारी नबी तक जाके मिलती है। हम हदीस जिससे पढ़ते हैं, हम फिक़ह जो पढ़ते हैं फिक़ह, उसमें हमारी सनद अब्दुल्ला बिन मसूद से मिलती है। फिक़ह नाम है कुरान और सुन्नत से मसाइल निकालने का। मैंने जिस उस्ताद से फिक़ह पढ़ा है मैं उनकी सनद पेश कर सकता हूं, उन्होंने किससे पढ़ा, ये सिलसिला जाके अबू हनीफा तक जाएगा, वहां से जाएगा अब्दुल्ला बिन मसूद तक, और फिर कहां तक? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने गुमराह लोग हैं ना आपको कुरान और सुन्नत पेश कर रहे हैं, उनसे आप सिलसिला पूछो कि तुम अपना सिलसिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाओ। उल्टे लटक जाएंगे, दो चार से वो डायरेक्ट इमाम बुखारी तक पहुंच जाएंगे। कह रहे मेरे बाबे कौन है? इमाम बुखारी। ये ऐसा ही है जैसे आपको किसी के बाप का ना पता चल रहा हो, आप कहें यार आपके वालिद साहब का कभी सुना ही नहीं कोई तस्करा, चलो कबर ही दिखा दो। वो कहे मेरे वालिद मोहतरम हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि वो तो सबके बाप है। अबे तो टैग नूह से डायरेक्ट कैसे पैदा हो गया भाई? तो नूह अलैहिस्सलाम से पहले हाम पैदा हुआ, याफिस और हाम साम याफिस थे ना नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे, फिर उनके बेटे। चलो इतना ऊंचा का नसब याद नहीं होता, 2-4 पुश्तों तक तो याद होता है ना। अबे कुछ नहीं तो अपने अब्बा का नाम ही बता दे। दादा हम खुद ही तलाश कर लेंगे नादरा वालों से राब्ता करके। कोई बाबा नहीं है, मैंने खुद से इल्म हासिल किया है भाई। इसका मतलब वो तो शुक्र है जेहलम में सामने नहीं आया, हकीकत बता रहा हूं। और अभी देखो कैसे 2-2 घंटे के फालतू किस्म के क्लिप। आप टू द पॉइंट बात क्यों नहीं करते मेरे भाई? आपको आप बता देते मैं 48 घंटे में क्यों नहीं आए, बात 5 मिनट में भी बताई जा सकती है ना।
اتنا طول دیا جا رہا ہے کہ جہاز سے نہیں آئے تھے تو جہاز سے آئے تھے تو پیدل نہیں آئے. یعنی انجینئر صاحب سے بحث کرنے کے لیے چند شرطیں ہیں اسلام میں, بخاری میں لکھی ہوئی ہیں. نمبر 1, انجینئر صاحب سے بحث کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ملین سبسکرائبر ہوں گے, ورنہ آپ بات نہیں کریں گے. دوسری شرط یہ کہ آپ کے ساتھ امام کعبہ اور مفتی تقی عثمانی صاحب آئیں گے. یعنی کتنا بڑا اپنے آپ کو ایک آدمی فنٹر سمجھ رہا ہے. تیسری شرط اسلام میں یہ ہے کہ انجینئر صاحب سے اگر آپ بات چیت کے لیے آئیں گے تو بائی ایئر آنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ 22 گھنٹے کا 20 گھنٹے کا سچی مچی کا سفر کر کے آئیں گے. آپ راکٹ میں آنے کی تو بالکل اجازت نہیں ہے. جہاز میں نہیں تو راکٹ میں تو بہت جلدی پہنچ جاتا ہے آدمی. چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ کو جہلم اور کراچی کا فاصلہ بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور اگر آپ نے جہلم اور کراچی کا فاصلہ بتایا تو گھنٹوں میں بتانے کی اجازت نہیں ہے, کلومیٹر بتائیں آپ. میں نے غلطی سے بول دیا نا 20 اور 22 گھنٹے, وہ میرے گلے پڑ گیا کہ بھائی جہاز سے تو 2 گھنٹے کا ہے. تو بھائی جہاز سے تھوڑی بتا رہا ہوں میں, جہاز سے تو دبئی بھی 2 گھنٹے کا ہے یار. جب ملک کے اندر 2 شہروں کے فاصلے بیان کیے جاتے ہیں تو ٹرین اور بس کا بیان کیا جاتا ہے, جہازوں کا نہیں بیان کیا جاتا. لیکن آپ سے بات چیت کے لیے شرط یہ کہ آئندہ کبھی کوئی جہلم جائے تو فاصلہ بتانے کی اس کو اجازت نہیں ہے, اور بتائے تو کلومیٹر میں بتائے. وہ آئی بات سمجھ میں, کلومیٹر میں بتائے, جہاز سے بھی نہ آئے. 5ویں شرط اسلام میں انجینئر علی مرزا سے بات چیت کے لیے جو اسلام میں شرط ہے, کیونکہ وہ ہر بات قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں نا, شرط یہ کہ کتابوں کا بورا آپ کو لانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو کتابوں کا بورا, کیونکہ اس پہ بھی انہوں نے مذاق اڑایا, کتابوں کا بورا کیوں لے کر آئے بھائی, صرف ایک قرآن لانے کی اور ایک بخاری لانے کی اجازت ہے. یہ بھی ایسی شرطیں جو آج تک اس کائنات میں کسی نے نہیں. 6ٹھی شرط یہ ہے کہ آپ اکیلے آئیں گے یا مفتی تقی صاحب امام حرم آئیں گے. 5 آدمی آپ کو لانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی میں اتنی کتابوں کا بورا خود ہی اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے جاؤں گا, اور مجھے اگر حوالہ تلاش کرنا ہوا, ہم نے تو کام ڈیوائڈ کیے ہوئے تھے نا بھئی. ایک رجسٹر تھا, اس میں انجینئر کے کلپ کے حوالے تھے, وہ میں نے اپنے بھانجے کو, بیچارہ 18 سال کا لڑکا ہے وہ, اس کے پکڑایا ہوا تھا, یار جو کلپ مانگتا جاؤں مجھے نکال کے دیتے رہنا. اس تعاون کی بھی انجینئر صاحب کی طرف سے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی سے یہ تعاون, وہ لیپ ٹاپ بھی میں اپنے پاس رکھوں ہے بھائی, اور جناب اللہ بھلا کرے آپ کا, ساری کتابیں بھی میں اپنی جیب میں ڈالوں. اور اگر میں وہاں کسی سے طلب کرتا ہوں یار یہ, میں نے ایک مولانا صاحب بھی تھے, بہت میرے شاگرد ہیں, وہ بیچارہ ابھی فارغ ہوا ہے جامعۃ الرشید سے دورے سے, اس کو میں نے حوالوں کے لیے کہ میں جس حدیث کا حوالہ مانگوں فوراً کتاب نکال کے, کیونکہ عالم یہ کام زیادہ اچھا کرتا ہے. یہ تعاون کی بھی انجینئر سے بات چیت کے لیے آپ کو اجازت نہیں. حوالے بھی میں وہاں بیٹھ کے خود ہی نکال رہا ہوں گا, بیٹھ کے کلپ بھی اس کے خود ہی نکال, سارے کام میں خود ہی کروں گا. تو یہ 1.5 گھنٹے میں تھوڑی ہوگا, پھر یہ 3 گھنٹے میں تھوڑی ہوگا, اس کے لیے تو 15 گھنٹے چاہیے. اور چلو اگر یہ شرط آپ کی طرف سے تھی کہ 5 آدمیوں کو بٹھانے کی اجازت میرے علاوہ, یعنی یا 6 آدمیوں کو بٹھانے کی اجازت نہیں ہے, تو یہ شرط میں بھی انجینئر کی طرف سے یہ شرط ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر آپ یہ اناؤنس نہیں کر سکتے کہ مفتی صاحب میں آپ سے اس شرط پہ بات چیت کرنے کے لیے آمادہ ہوں کہ کیمرہ مین کے علاوہ کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں. آپ یہ 48 گھنٹے میں اناؤنس کر دیتے نا میرے بھائی, آپ 48 گھنٹے میں کہہ دیتے کہ مفتی صاحب نے یہ جو کہا ہے نا کہ 6 آدمی آئیں گے, یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں, مجھے بالکل بھی پسند. وہ ایک آدمی نے کہیں رشتے کا پیغام بھیجا نا, تو لڑکی والوں نے لڑکے کو بلایا, ان کو لڑکا بالکل پسند نہیں آیا, انکار کر دیا, لڑکا چلا گیا, چلو بھائی ہماری قسمت. اس کے بعد لڑکی کے ابا نے لڑکے کو فون کیا, بیٹا آپ گھر پہنچ گئے؟ جی پہنچ گیا. بیٹا میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ آپ مجھے بالکل پسند نہیں آئے. لڑکے نے کہا ٹھیک ہے انکل کوئی بات نہیں. تو یہ فون کرنے کی کیا ضرورت تھی, وہ تو آپ نے وہیں بتا دیا تھا کہ یہ رشتہ نامنظور ہے. تو وہ لڑکی کا باپ کہتا ہے دیکھیں نامنظور تو ہے, لیکن اس کی وجہ میں نے نہیں آپ کو بتائی تھی. نامنظور تو ہے, وجہ یہ کہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا. اس نے کہا انکل چلے کوئی بات نہیں. کہہ رہے یہ ذرا میری وائف سے بھی بات کریں. تو وائف نے اٹھایا, بیٹا آپ ہمارے گھر آئے تھے نا, مجھے بھی آپ بالکل پسند نہیں آئے, مجھے بھی آپ بالکل پسند. پورے خاندان سے اس کی بات کرائی, وہ بیچارہ گالیاں دینے پر آ گیا, یار بھائی نہیں پسند آیا تو فون بند کرو یار. تو انجینئر صاحب کو اگر یہ بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیمرہ مین کے علاوہ کوئی اور آدمی آئے, تو ابے بھائی میں نے 48 گھنٹے کا آپ کو ٹائم دیا تھا, آپ 48 آورز میں اتنا سا کلپ ریکارڈ کروا دیتے
کہ مفتی صاحب مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ کتابیں اٹھانے کے لیے بھی کوئی آپ کے ساتھ. تو آپ کو کیا جا رہا تھا بھائی؟ 48 آورس کا تو ہم نے یہ ٹائم تھوڑی دیا تھا کہ آپ بات کریں, ریپلائی کریں پازیٹیو کہ آپ آمادہ ہیں. وہ شرطیں تو ہوتی رہیں گی طے بیٹھ کے, لیکن انجینئر صاحب سے آئندہ بات چیت کے لیے اسلام یہ کہتا ہے انجینئر صاحب کی تحقیق کے مطابق کہ کوئی ایسا کام آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا جو انجینئر صاحب کو بالکل بھی پسند نہ ہو. اچھا, چھٹی بات انجینئر صاحب سے بات چیت کے لیے اسلام نے جو شرط لگائی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, وہ یہ کہ آپ کو جانا بھی اتوار ہی کو پڑے گا. حالانکہ وہ 48 آورز میں یہ کہہ سکتے تھے کہ میں اتوار کو بات چیت کروں گا, تو ہم ایگری ہو جاتے. ہم تو ٹائم لے کر آئے تھے, میری چھٹی 30 اکتوبر تک تھی, پورا مہینہ میرے پاس یہ ٹائم نکال کے اس لیے گیا تھا کہ فرار ہونے کا کوئی راستہ میں نہ چھوڑوں. آپ کہہ دیتے بھائی ابھی میں نہیں. ہم نے کہا تھا یہ بھی ممکن ہے سفر میں ہوں حضرت, وہ کہیں بھائی میں تو کہیں گیا ہوا ہوں, تو کوئی بات نہیں یار آ جاؤ, 30 اکتوبر بہت ٹائم ہے. اور چلو تھے تو کچھ تو بولتے نا. تو یہ بھی شرط ہے کہ آپ جائیں بھی اتوار کو, ریکارڈنگ بھی کب ہونی چاہیے؟ اتوار. 7ویں شرط جو اسلام نے لگائی ہے انجینئر صاحب سے بات چیت کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں, اسلام یہ کہتا ہے کہ رات کو کلپ ریکارڈ کروانے کی آپ کو اجازت. بے شک وہ سارا دن دہاڑے چلتا رہے, وہ دن دہاڑے چلا, وہ 12 بجے بھی ہے, سورج جب بالکل سر پہ تھا اس وقت بھی وہ کلپ چلا ہے, میں آیا ہوا ہوں بھائی تو بات کر لے یار, تو ٹائم دے دے, ہم کب آپ کے گھر پہ حاضر ہوں. رہا یہ مسئلہ کہ میں ڈائریکٹ گھر کیوں نہیں چلا گیا, یہ میں بھی بتاتا ہوں میں ڈائریکٹ گھر کیوں نہیں چلا گیا, میں بتاتا ہوں ابھی. لیکن پہلے تو اسلام نے جو شرطیں بتائی ہیں انجینئر صاحب سے بات چیت کے لیے وہ تو کمپلیٹ ہو جائے نا, ایک ٹاپک تو مکمل ہو جائے. تو 7ویں شرط یہ ہے کہ رات کو آپ کو کلپ ریکارڈ کروانے کی اسلام اجازت. میں اس شخص سے بات کروں گا جو دن دہاڑے کلپ ریکارڈ کروائے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور کیا شرطیں, چند شرطیں اور بھی آئی ہیں ان کی. ہاں, 8ویں شرط یہ ہے کہ اس صورت میں اجازت دوں گا کہ پولیس نہ روکے. جو ان کا اپنا بنایا ہوا ڈرامہ ہے کہ پولیس نے روکا تھا, وہ میں بھی بتاتا ہوں کہ ڈرامہ ہے. وہ فرض کر لو اداروں نے منع کیا تھا, فرض کر لو, تو 8ویں شرط یہ ہے کہ اگر ادارے منع کریں تو میں 48 گھنٹے کے اندر یہ بھی ریکارڈ نہیں کراؤں گا کہ مجھے پولیس نے روکا ہوا ہے, CTD نے روکا ہوا ہے, اس لیے میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیونکہ اگر وہ یہ بتا دیتے نا کہ پولیس نے روکا ہے تو ہم تھانے رابطہ کر لیتے, بھائی کس نے روکا ہے, CTD نے روکا ہے, ہمارے بھی کچھ سلام دعا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے پڑھے لکھے لوگوں سے. میں تھانے جاتا, میں لیٹر نکلوا لیتا, میں فون کروا دیتا بڑے علماء سے کہ بھائی دیکھیں ہم یہاں ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین. انجینئر نے کہا یہ چوروں کی طرح ہے, چوروں کی طرح چلے گئے. تو میں بتا دیتا پولیس والوں کو کہ ہم نہ یہاں فساد بچانے آئے ہیں اور نہ ہم چور ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم کوئی یہ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کوئی دست و گریبان نہیں ہوگا. اور جب تھانہ ہم سے کہتا کہ بھائی آپ کیسے ضمانت دے رہے ہیں کوئی پھڈا نہیں ہوگا, تو ہم بتاتے کہ ہم نے یہ شرطیں طے کی ہیں, اس میں ہم نے اتنے آدمی رکھے ہیں, کوئی پھڈے باز نہیں ہے. اور ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ عین جب مناظرے کا ٹائم ہو, کس وقت شروع ہوگا, تو اس تاریخ کو ہم اس وقت کو مخفی رکھ سکتے تھے تاکہ لوگوں کا ہجوم اکٹھا نہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے طریقے ہو سکتے تھے جو ہم پہلے سے سوچ کے گئے تھے کہ تھانے سے بھی بات ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور انکوائری بھی ہو سکتی ہے کہ تھانے نے واقعی روکا بھی ہے کہ نہیں روکا. لہذا انجینئر سے آئندہ بات چیت کے لیے یا کوئی بھی اسلام میں کوئی بھی عالم جاتا ہے بات چیت کے لیے, اسلام نے شرط لگائی ہے کہ انجینئر سے بات چیت جب ہو سکتی ہے کہ جب انجینئر یہ دعویٰ کرے کہ مجھے پولیس نے نہیں روکا. اگر اس نے دعویٰ کر دیا کہ مجھے پولیس نے روکا ہے تو سامنے والے کو اس دعوے کی تحقیق کی بھی اجازت نہیں ہے, اور انجینئر صاحب اس کے بھی پابند نہیں ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر یہ کلپ ہی ریکارڈ کروا دیں کہ میں پولیس کی وجہ سے یا انتظامیہ نے کسی کا نام لیے بغیر مجھے انتظامیہ نے روکا ہے. تو آئندہ کوئی بھی جب جائے نا تو شرط یہ. اور 9ویں بات یہ ہے کہ انجینئر سے بات چیت کے لیے 9ویں شرط یہ ہے کہ جب وہ یہ دعویٰ کریں مجھے پولیس نے روکا ہے تو اس میں کوئی ان سے یہ پوچھ نہیں سکتا کہ پولیس نے صرف آپ کو کیوں روکا ہے, مفتی صاحب کو کیوں نہیں روکا. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب تو مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے تھے, نظر ہی نہیں آ رہے تھے. تو مفتی صاحب شارٹ اس لیے ہوئے تھے کہ کسی کو جب نمائندہ بنایا جاتا ہے تو شارٹ ہونے ہی کے لیے بنایا جاتا ہے. کوئی رش لگ رہا تھا, لوگ آ رہے تھے, ملاقات کر رہے تھے, میں اس کام سے رہ جاتا. میں نے کہا یہ نومینیٹ کیا ہے تو نمائندے کو پولیس پکڑ لیتی.
ان کا پہلا بیان ہے کہ پولیس تلاش کر رہی ہے مفتی صاحب کو. تو یار مفتی صاحب نہیں مل رہے, مفتی صاحب نے ایک بندے کا یوٹیوب پہ نمبر دیا ہوا ہے, نمائندہ مل رہا ہے, پولیس اس کو اٹھائے, بولے نکال بھائی مفتی کہاں گیا. نہ مفتی کو تلاش کر رہی ہے, نہ نمائندے کو کچھ کہہ رہی ہے. نمائندہ دن دناتا ہوا گھوم رہا ہے, ہاں بھائی کوئی جواب نہیں آ رہا انجینئر کی طرف سے, کوئی کلپ اپلوڈ نہیں ہو رہا. پولیس نہ اس کو دھمکیاں دے رہی ہے نہ کچھ کہہ رہی ہے. پولیس نے آپ کو کہا ہوا ہے انجینئر صاحب اگر آپ نے کلپ اپلوڈ کیا نا تو آپ دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤ گے. میں تو کہتا ہوں غیرت مند آدمی ہوتا نا وہ کہتا ہے اب جاؤ یار جیل چلے جائیں گے ایسی کی تیسی, بھائی تھوڑے دن چلے جاتے یار آپ جیل. اول تو کوئی جیل ویل کی کہانی نہیں تھی. آپ کہتے یار ایک آدمی وہاں سے چل کے آ گیا اور میں نے اتنے مناظرے کیے ہیں, میں اپنے فینس کو کیا منہ دکھاؤں گا, اپنے فالوورز کو کیا منہ دکھاؤں گا. کوئی بات نہیں یار, ہم تب تو بمانگے دھول ایسی کی تیسی آ گیا تو پولیس بھی پکڑ لے. آپ اپنے شہر میں ہو کے جناب ڈر رہے ہو اور ایک آدمی کراچی سے چل کے آیا نہیں ڈر رہا. وہ کسی نے بڑی اچھی پوسٹ چلائی تھی 48 گھنٹوں کے بعد کہ یہ خبر غلط ہے کہ انجینئر صاحب شرم سے پانی میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے ہیں. یہ خبر غلط ہے کیونکہ ان کا بیان آ گیا. آپ اپنے فینس کو کیا منہ دکھاؤ گے, آپ اپنے فالوورز کو کیا منہ دکھاؤ گے. یار ایک آدمی وہاں سے آ کے ببانگے دول تمہیں اعلان کر رہا ہے میں آ گیا ہوں اور آؤ جواب دو, اور آپ کو ڈر کس سے لگ رہا ہے. آپ تو آپ مجدد ہو اس صدی کے, آپ کو تو حق کے لیے کچھ قربانی دینی چاہیے. تو سب ڈرامہ ہے یہ پولیس کی کہانیاں. اور اگر یہ پولیس کا کیس تھا, پولیس نے منع کیا تھا, آپ 48 گھنٹے کے اندر یہ تو ریکارڈ کروا دیتے کہ میں اس لیے جواب نہیں دے رہا کہ مجھے پولیس نے منع کیا. آپ کہہ سکتے پولیس نے یہ کہنے سے بھی منع کیا تھا کہ پولیس نے منع کیا ہے. تو پھر آپ اتوار کے دن یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ پولیس نے منع کیا. پولیس اگر منع کرے گی تو اس وقت بھی کرے گی اور کہے گی بعد میں نہیں بتانا. پولیس نے یہ کہا کہ 48 گھنٹے کے بعد کہہ دینا کہ پولیس نے منع. تو یہ کون سی پولیس ہے بھائی, یہ اس طرح کی مارکیٹ میں پولیسیں نہیں پائی جاتی. تو یہ نوی شرط ہے انجینئر سے بات چیت کرنے کے لیے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ میں 48 گھنٹے جہلم میں رہا, اس کے بعد میں نکلا اور نکل کے بھی میں 2 دن مضافات میں گھومتا رہا ہوں. وہ میں بھی جہلم کے مضافات کی ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا. میں نے بھینسوں کا دودھ کہاں پیا, میں تو گاؤں میں چلا گیا تھا, اتنا مزہ آیا مجھے تو. گاؤں کی زندگی اچھی لگتی ہے. جہلم کے گاؤں گیا, بھینس کا دودھ پیا, ایک بھینس کی آنکھوں پہ پٹی بندی بھی دودھ نکال رہا ہے اس کی میں نے ویڈیو بنائی, انٹرویو لیا بھینس کا. میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے, تمہارے ان سے خدمت لے رہے ہیں, اوپر سے تمہیں اندھا کیا ہوا انہوں نے. تازہ دودھ پیا میرے ساتھ, اور وہی ساتھی بھی تھے وہی جو ہے نا جن کو وہ گنڈے اور پتہ نہیں دہشت گردی اور لاٹھیاں اور پتہ نہیں کیا گیا فضول. یار کراچی سے اڑ کے کوئی کسی کے گھر پہ ڈنڈے چلائے گا جا کے, اس کو تو خود خوف ہوگا کہ جو آتا ہے دوسرے شہر میں وہ تو ڈرا ہوا ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم ڈرے ہوئے نہیں تھے, لیکن کیونکہ ہمیں پتا تھا ہم نے کچھ نہیں کرنا بھائی, ہم کوئی یہاں گنڈا گردی کرنے تھوڑی آئے ہیں. تو ہم مضافات میں گھومتے رہے اور دودھ پیا اور وہ بڑی ویڈیوز بنائی ہم. پھر اور ادھر مختلف علاقوں میں, پھر 2 دن پھر ایبٹ آباد چلا گیا, جمعے کا بیان, کوئی رپلائی نہیں. جہاں مفتی طارق مسعود کا جہاز کراچی میں اترا ہے اور ایئرپورٹ پہ میں آیا ہوں اور چند لوگ کھڑے ہوئے تھے پھول لے کے بیچارے, یہ نہیں کہ کوئی آدھا کراچی آ گیا ہو, چند لوگ بیچارے کھڑے ہوئے تھے, وہ بھی میرے مسجد کے نمازی. وہ پھول وول انہوں نے برسائے, وہ تھوڑے نعرے وارے لگائے, اور کچھ کو تو میں نے سختی سے منع کر دیا, بھائی ہر پھول کی بالکل ضرورت نہیں ہے, شوبازی تھوڑی کرنے گئے تھے ہم. جہاں میں گھر پہنچا ہوں انجینئر صاحب کے جوابات آنا ہو گئے. وہ بولیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے یار. تو یہ نوی شرط ہے اسلام میں انجینئر صاحب سے بات چیت. 10ویں شرط یہ ہے کہ آئندہ جب کوئی جہلم میں آئے تو 48 گھنٹے اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ وہ اسٹے کہاں کر رہا ہے. کھلے عام مسجد میں نماز پڑھے, کیونکہ ان کو جو اعتراضات کیے ہیں کہ ایجنسیوں کو پتا تھا یہ کدھر کھانا کھا رہے ہیں, یہ بھی آیا نا بیان, ایجنسیوں کو پتا تھا کہاں کھانا کھا رہے ہیں, مسجد میں انہوں نے نماز نہیں پڑھی. یہ بھی ضروری ہے کہ جب مفتی صاحب اسلام آباد اتریں تو ان کے چہرے کے ایکسپریشن ایسے ہونے چاہیے کہ اس کائنات میں سب قسم اٹھا کے کہیں کہ بالکل بھی گھبرایا ہوا چہرہ نہیں لگ رہا. حالانکہ میں بالکل گھبرایا ہوا نہیں تھا, پتہ نہیں کہاں سے کوئی فین اٹھا کے کال خود ہی کروائی ہے. وہ ہے نا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں الحمدللہ 100 رن بناتا ہوں جب بھی پچ پہ جاتا ہوں. ابے کیسے بناتا, کہتے خود ہی بالنگ کرتا ہوں, خود ہی چھکے مارتا ہوں, خود ہی فیلڈنگ بھی کر رہا ہوتا ہوں. آرام سے بالنگ کی, وہاں جا کے چھکا مارا, وہیں جا کے
چھکا ہونے دیا. آپ اپنے ہی منہ میاں مٹھو بن رہے ہو, سارے فیصلے آپ خود کر رہے ہو, شرطیں بھی آپ کی, شہر بھی آپ کا, اکیڈمی بھی آپ کی, ان سب پہ میں مان لیا. اور میں اس پہ بھی ایگری تھا, بھائی تو 48 گھنٹے میں رپلائی تو کر یار, تو پازیٹیو رپلائی. چل یار 6 آدمی ہٹا دیں گے, ان 6 آدمیوں کو. کتابوں کا بورا اچھا نہیں لگ رہا, ہو سکتا ہے نا یہ شرطیں آ جاتی درمیان میں, چل بھائی بورا وارک, تو بول تو صحیح, اب کیا فائدہ بولنے کا. وہ ایک آدمی لڑائی میں مکہ مارنا تھا نا, اس نے پٹ پٹا کے آیا طبیعت سے, اب کبھی یوں ہوا میں مکہ مار رہا ہے, کبھی یوں مکہ مار رہا ہے, کہہ رہا کاش یہاں سے اگر میں یوں کر کے مارتا تو یہ والے جبڑے پہ جا کے لگتا, یوں کر کے اگر میں مارتا تو یہ ناک پہ جا کے لگتا. یہ لڑائی کے بعد ہوائی مکے تکلیف ہوتی ہے. وہ تو میں جہلم نہ بھی جا رہا ہوں, میں جہلم جا کے بھی جو لوگوں سے چھپا, پبلک کی وجہ سے چھپا ہوں کہ پبلک جو ہے نا وہ گھیر لے گی مجھے, سیلفیاں بہت ٹینشن ہوتی ہے اس میں. لیکن کیا کہانی بنائی ہے یار, اور آپ کے جو فین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, واہ 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 واہ, کیسی باتیں کر رہے ہیں یار وہ بیٹھے. بعض لوگوں نے یہ کہا جو مجھے تھوڑا سا معقول لگا ان کا انداز, ان کا میں جواب دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ مفتی صاحب آپ آرام سے انجینئر کے گھر چلے جاتے, انجینئر صاحب کے ایڈمن نے دعویٰ کیا ہے کہ انجینئر نے دعویٰ کیا ہے کہ انجینئر کے ایڈمن کا ہمارے ایڈمن سے بولو رابطہ, تو رابطہ کر کے آ جاتے. یہ یوٹیوب پہ شور مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر یہ ہم نے آپس میں ہی چپکے سب کچھ کرنا تھا تو آپ مولانا اشرف علی تھانوی پہ الزام اپنے ایڈمن کو بتاتے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے. انجینئر اپنے ایڈمن کو کہتا کہ مفتی صاحب کے ایڈمن کو بتا دو, تاکہ وہ مفتی صاحب کو بتا دے, تاکہ مفتی صاحب مجھے اکیلے آ کے چپکے سے آئیں, دروازہ کھٹکھٹا کے اندر گھسیں اور سمجھا کے واپس چلے جائیں.